السلام علیکم، میرا نام ساجد نواز ہے اور آپ کو ساجد میڈیکل لیب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک کریٹینین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن لیبس کے اندر بہت کم پرفارم کیا جاتا ہے، لیکن کافی اہمیت کا حامل ہے، تو ہم اس کو بھی ریڈ کریں گے، جو کہ ہے کریٹینین کلیئرنس ٹیسٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف، کریٹینین ٹیسٹ کی طرف۔ یہ کریٹینین جو ہے گردوں کے ذریعے پیشاب کے راستے خارج ہوتی ہے۔ گردوں کے اگر میں کوئی خرابی ہو جائے، گردے اگر کوئی کام کرنے میں فیل ہو جائیں یا کسی گردوں میں خرابی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کریٹینین کی جو مقدار ہے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گردوں کا جو کام ہے وہ کریٹینین کو کیا کرنا ہے، پیشاب کے ذریعے خارج کرنا ہے۔ جب گردے خراب ہو جائیں گے تو صاف ظاہر ہے ان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت کیا ہوگی، متاثر ہوگی، اور وہ کریٹینین کو صحیح طریقے سے پیشاب سے خارج نہیں کر پائیں گے، تو بلڈ کے اندر اس کی جو ہے مقدار آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ گردوں کی خرابی کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم ایزیلی تشخیص کر پاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ کا اصول کیا ہے، کس پرنسپل کے تحت یہ کام کرتا ہے۔ کریٹینین ٹیسٹ کی جو ہے مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم لوگ بیسک پڑھ رہے ہیں تو کلوری میٹر استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن آج کل تو لیٹسٹ مشینز ہیں آپ کے پاس جو بھی ہے، تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے خون کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور خون کے اندر چاہے پلازما ہو یا سیرم، ہم دونوں کے اندر اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات کبھی کبھی ہمیں کریٹینین ٹیسٹ جو ہے وہ کی مقدار جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے بھی معلوم کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ پیشاب میں بھی خارج ہوتی ہے۔ اب کریٹینین کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ریجنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الکلائن پکریک ایسڈ۔ اب جو میتھڈ ہوتا ہے اس کو ہم صاف ظاہر ہے الکلائن پکریک میتھڈ کہیں گے، اور اس کے اندر جب ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں جو ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جیفے ریئیکشن کہتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو سیمپل میں موجود کریٹینین ہوتی ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں الکلائن پکریک کے ساتھ مکس کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ مکس کریں گے تو ریئیکشن کے طور جو ریئیکشن ہوگا جیفے ریئیکشن، اس کے بعد جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہوگی وہ ریڈ کلر کا کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ اب ریڈ کلر کا کمپاؤنڈ جو ہے ہم کلوری میٹر پہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کلوری میٹر جو ہے وہ رنگت کی شدت کو معلوم کرتا ہے۔ اگر رنگت جو ہوگی وہ ریڈ کلر جو ہوگا وہ اس کی شدت زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس جو رزلٹ آئے گا وہ بھی زیادہ ہوگا، اگر کم ہے تو وہ بھی کم ہوگا۔ اب آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ رنگ کی شدت کو جو ہم کلوری میٹر کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، ہم اس کو بیئر لا بھی کہتے ہیں۔ اس ٹاپک کے بعد ہم بیئر لا کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اب اس کا جو ہے فارمولا کیا ہوتا ہے ٹیسٹ کو معلوم کرنے کے لیے، اب کنسنٹریشن آف ٹیسٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس، ریڈنگ کیسے لیں گے، ابزاربنس آف ٹیسٹ ڈیوائڈنگ بائی ابزاربنس آف اسٹینڈرڈ اور ملٹیپلائی بائی کنسنٹریشن آف اسٹینڈرڈ۔ اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ ہمارا ٹیسٹ کی ریڈنگ ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس کی نارمل ویلیوز کی طرف۔ اس کی جو نارمل ویلیو کی بات کرتے ہیں تو نارمل ویلیو جو ہے وہ 0.9 سے 1.2 ہے۔ نیکسٹ اب ہمارے پاس ہے کریٹینین کلیئرنس ٹیسٹ۔ یہ جو ٹیسٹ ہے جی ایف آر کو چیک کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، یہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اب جی ایف آر کیا ہے، گلومیرولر فلٹریشن ریٹ۔ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ کیا ہے، یہ کریٹینین کلیئرنس ٹیسٹ کیا ہے، اس سے مراد ہے خون کی وہ مقدار جس میں کریٹینین 1 منٹ کے دوران گردوں کے ذریعے صاف ہوتی ہے، یعنی کہ 1 منٹ کے اندر گردے جتنی بھی کریٹینین صاف کرتے ہیں اس کو جی ایف آر کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے پروسیجر کی طرف۔ اب اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مریض کا 24 گھنٹے کا پیشاب اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب کوشش کی جاتی ہے مریض کو اس قدر پانی پلایا جائے کہ اس کا پیشاب اگر جو ہمارے حاصل ہو کم از کم 1 ملی لیٹر فی منٹ ہو، یعنی کہ اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پانی استعمال کراتے ہیں۔ ایک ہم سیمپل لیں گے یورین کا 24 گھنٹے کا، اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ مریض کے خون کا بھی نمونہ لیں گے۔ اب ہمارے پاس سیمپل ہو جائیں گے 2، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مریض کے پیشاب میں جو ہم نے کولیکٹ کیا تھا اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے، کریٹینین کی ٹوٹل مقدار معلوم کریں گے، اور جو ہم نے خون کا نمونہ لیا تھا تو اس سے بھی ہم کیا کریں گے،
क्रेटिनिन की मिकदार मालूम करेंगे। अब खारिज होने वाले पेशाब को हुज्म मालूम करेंगे, 1 मिनट में कितना पेशाब खारिज हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मरीज़ की जिसामत के लिहाज से उसका बॉडी एरिया भी मालूम करते हैं। अब बॉडी एरिया मालूम कैसे करते हैं? उसका बॉडी एरिया मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है A=H ब्रैकेट ओपन 0.725 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई W ब्रैकेट ओपन 0.425 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 71.84। अब जो H है वो हाइट इन सेंटीमीटर है, उसके बाद W हमारे पास वेट के लिए आ जाता है, और A जो है हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया होगा। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास A आएगा वो हमारा बॉडी सरफेस एरिया होगा। अब इस फार्मूले को हम डुबीस फार्मूला भी कहते हैं। अगर कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए कि मेंशन द डुबीस फार्मूला, तो वहाँ पे आप ये फार्मूला यानी कि बॉडी एरिया मालूम करने का फार्मूला मेंशन कर सकते हैं। अब जब हम ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का जो है रिज़ल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रैकेट ओपन VU/P ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1.73/A ब्रैकेट बंद। अब हमने बार बार ब्रैकेट क्यों लगाई है, ये ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। अब देखते हैं VU क्या है। V जो है वो वॉल्यूम है ml में पर मिनट, ठीक है। किसका वॉल्यूम? यूरिन का। और जो U है वो यूरिनरी क्रेटिनिन है, ठीक हो गया। अब A जो है वो बॉडी सरफेस एरिया है, और जो P है वो जो है ब्लड के अंदर यानी कि प्लाज्मा था क्रेटिनिन आई थी हमारे पास, सीरम क्रेटिनिन आई थी, यानी कि जो ब्लड से हमने करेंगे हमारे पास दो ही होंगे, या सीरम होगी या फिर प्लाज्मा होगा। तो प्लाज्मा यानी कि P से मुराद ये है कि जो हमने ब्लड से टाइप क्रेटिनिन का रिज़ल्ट हासिल किया था, ये वो यहाँ पे वो लिखना है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का रिज़ल्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी तमाम तर रहनुमाई की जाएगी। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन लेक्चर के नोट्स भी जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको रीड भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।